مجھ سے اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ یہ بتائیں کہ انسانیت کو زوال کب آتا ہے۔ اچھا، اصل میں پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم زوال پذیر ہو چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ چلتے ہیں کہ انسانیت کو زوال کب آتا ہے۔ انسانیت کو تب زوال آ جاتا ہے جب ماں باپ کو بچوں کا موڈ دیکھ کر ان سے بات کرنا پڑے۔ انسانیت کو زوال آ جاتا ہے جب اولڈ ہاؤس میں بوڑھے ماں باپ اپنے بچوں کا انتظار کر رہے ہیں، ان کی راہ تک رہے ہوں کہ وہ کب ہم سے ملنے آئیں گے، اور سوکھی ٹہنیوں کی طرف صرف دیکھ رہے ہیں۔ وہ ایک شعر بھی ہے نا، دیکھ لے سوکھی ٹہنیوں کی طرف مگر پوچھ مت انتظار کیا چیز ہے۔ یہ انسانیت کے زوال کی بڑی نشانی۔ انسانیت کو زوال آ جاتا ہے کہ جب آپ چھوٹے کپڑے پہن کر بھی اسے صحیح ثابت کرنے کے لیے دلیلیں دینا شروع کر دیں۔ انسانیت کو اس وقت زوال آ جاتا ہے جب آپ کسی کی ماں، بہن، بیٹی کی عزت کو سر عام نیلام کر کے بھی آپ ایک مطمئن بے غیرت اور بے حس انسان کی طرح پھر رہے ہو، تب انسانیت کو زوال آ جاتا ہے۔ انسانیت کو زوال آ جاتا ہے کہ جب آپ دوسروں کا مذاق اڑانے کو ایک فن کے طور پر اسے فن محسوس کریں۔ انسانیت کو زوال آ جاتا ہے کہ جب آپ نماز بھی دکھاوے کے لیے پڑھنا شروع کر دیں۔ کیا یہ چیزیں آج کل ہمارے معاشرے میں نہیں ہیں؟ بلکہ بڑے عروج پر ہیں یہ چیزیں آج کل ہمارے معاشرے میں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں زوال آ چکا ہے۔ اب دنیا اتنی تیز ہے کہ کسی نے بھی اس دوران جو ہے وہ رک کر کھڑے ہو کر یہ سوچنے کی کوشش نہیں کی کہ آخر اس زوال کی وجہ کیا ہے، اس زوال کا حل کیا ہے۔ نہیں، کوئی نہیں سوچتا، صرف اپنی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو کچلنے میں لگے ہوئے ہیں، اور ہمیں کسی سے کوئی لینا دینا نہیں۔ انسانیت کے زوال کی 3 بڑی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اور ان 3 بڑی وجوہات میں ہی اس کا حل چھپا ہوا ہے۔ انسانیت کے زوال کی سب سے پہلی بڑی وجہ جو ہے وہ ہے تربیت کا فقدان۔ دوسری بڑی وجہ انسانیت کے زوال کی علم کا فقدان، اور تیسری سب سے بڑی وجہ انسانیت کے زوال کی یہ ہے کہ ہم خدا سے دور ہو چکے ہیں۔ جن قوموں کو، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب نہیں ہوتا، قرب الہی نصیب نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ زوال والی قومیں رہتی۔ ان تین چیزوں میں ہی انسانیت کے زوال کا ایک سلوشن ہے کہ کیسے ہم اس زوال سے نکل سکتے ہیں۔ زوال سے نکلنے کے لیے 3 جو ہے اس کے حل ہیں۔ پہلا حل یہ ہے تربیت۔ جس معاشرے میں تربیت نہیں ہوتی وہاں ہمیشہ ایک غیر شعوری قسم کے لوگ پیدا ہوتے ہیں، ایک ایسے قسم کے لوگ پیدا ہوتے ہیں کہ جو بڑوں کو گالیاں نکالتے ہیں۔ یہ تربیت سے چیز آتی ہے۔ اب بچپن میں ایک ویکسینیشن ہوتی ہے، ہماری ایک ویکسینیشن ہوتی ہے جسے کہتے ہیں حفاظتی ٹیکے۔ وہ اس وجہ سے لگتے ہیں کہ فیوچر میں کبھی بھی کوئی اور بیماری نہ آ سکے، تمام باقی جو بیماریاں ہیں نا جو بچے کو ہوتی ہیں، اور اس سے محفوظ رہنے کے لیے وہ حفاظتی ٹیکے لگوائے جاتے ہیں۔ کہ ویکسینیشن جو ہے یہ بہت ضروری ہے بچپن میں، اور سب کی ہوتی ہے۔ اسی طرح تربیت کی جو ویکسینیشن ہے یہ بڑی ضروری ہے، یہ ہر ایک کی ہونی چاہیے۔ جس کی تربیت کی ویکسینیشن نہیں ہوتی وہ بڑے ہو کر ماں باپ سے اونچی آواز میں بات کرتے ہیں۔ تربیت کی ویکسینیشن اگر وقت پر ہو جائے تو کل کو کسی کو یہ دن دیکھنا نہ پڑے۔ سب سے پہلا حل ہے تربیت کی ویکسینیشن۔ اس کا دوسرا جو حل ہے وہ ہے علم۔ جب تک علم نہیں آتا تب تک شعور نہیں آتا، جب تک علم نہیں آتا تب تک دماغوں میں روشنی نہیں آتی، جب تک علم نہیں آتا تب تک صحیح اور غلط میں تمیز نہیں آتی، جب تک علم آپ کے پاس نہیں ہوتا تب تک آپ جنت اور دوزخ میں جانے والی جو چیزیں ہیں کہ مجھے کیا کرنا ہے جس سے میں جنت میں جا سکوں، اور میں کیا چیزیں کروں گا کہ وہ مجھے دوزخ میں لے جائیں، ہمیں تب پتہ چلتا ہے جب ہمارے پاس علم ہوگا۔ اور تیسری چیز جس کے پاس یہ ہے
اس کے پاس سب کچھ ہے۔ تیسری چیز، سب سے بڑی چیز ہے قرب الہی، اللہ تعالیٰ کا قرب۔ اب اللہ تعالیٰ کا قرب کن لوگوں کو نصیب ہوتا ہے؟ ان لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جو اکیلے بیٹھ کے اس رب کے سامنے روتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ کون سا جو بچہ ہے وہ ماں باپ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے؟ ماں کس کو اٹھا کر سینے سے لگاتی ہے، گلے لگاتی ہے، کسے لوریاں سناتی ہے؟ جو بچہ رو رہا ہوتا ہے۔ کسے ماں کھلونے دیتی ہے؟ جو بچہ رو رہا ہوتا ہے۔ رب کو اپنے رونے والے بندے بڑے پسند ہیں۔ رب بھی پھر انہیں مختلف قسم کے کھلونے دیتا ہے۔ کبھی تو رب انہیں قلب سکون کا کھلونا دے دیتا ہے، کبھی رب انہیں جنت کا کھلونا دے دیتا ہے۔ اور جو بچے زیادہ ضدی ہوتے ہیں، جو رونا چپ نہیں کرتے کہ میں اس سے کم میں نہیں مانوں گا، تو پھر خدا انہیں قرب الہی کی دولت نصیب فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے آگے رویا کریں اور ضدی بچے کی طرح رویا کریں، خدا آپ کو قرب الہی نصیب کر دے، جس سے زیادہ عزیز کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ جن قوموں کو قرب الہی نصیب ہو جاتا ہے وہ کبھی زوال کا شکار نہیں ہوتے۔ جن لوگوں کو قرب الہی نصیب ہو جاتا ہے وہ کبھی زوال کا شکار نہیں ہوتا۔ تربیت، علم اور قرب الہی، جب آپ کے پاس یہ تین چیزیں ہیں، نہ تو آپ کو کوئی شکست دے سکتا ہے، نہ ہی انسانیت کو زوال آ سکتا ہے، اور یہی آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ یہ تین چیزیں نہیں ہوں گی تو بڑی دنیا بیٹھی ہوئی ہے، آتے ہیں لوگ چلے جاتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اور کچھ کرتے بھی نہیں۔ تو ہم بھی ایسے چلے جائیں گے اگر یہ تین چیزیں نہیں ہوں۔ موت سر پر کھڑی ہے، پتہ نہیں کس وقت آ جانی ہے۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا۔ ہر ایک نے کیا کیا نہ حسرت سے زارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جہاں ہے، تماشا نہیں ہے۔